تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے؟ میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پر تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے۔ تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو، معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے۔ ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا، اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبرائے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پر بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پر کسی ایک کا حق نہیں، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے۔ اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تو تمہارا دل پھر جائے گا یا اس کا جسے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی بھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا، سب بدل جائے گا۔ تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب بدل جائے گا۔ بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ تکلیف، آزمائش ہم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی یکساں نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے، بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھین جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو دوبارہ سے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ فرض نماز ادا کرنے کا خوف نہیں، بلکہ عشق کے قضا ہو جانے کی فکر اب وقت تہجد سونے نہیں دیتی۔ تم سوچتے ہو کہ دل درد کی شدت سے جاگ رہا ہے، مگر دراصل یہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اور جب تم سب کو نظر انداز کر کے اس پر نظر دوڑاتے ہو تو وہ بھی پھر تم پر کرم کی نگاہ فرماتا ہے اور تمہارا بھرم رکھ لیتا ہے۔ تمہاری محبت کی یہ شدت ہی تو تمہیں ناممکن سے ممکن تک لے جاتی ہے۔ تمہاری اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات تمہاری پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر وہ تمہاری جھولی کو یوں بھر دیتا ہے کہ پھر یہ خالی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ پھر وہ تمہارے فیصلوں کو ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر انہیں تمہارا مقدر لکھ دیتا ہے۔ تمہارا درد تمہیں جگاتا ہے اور تمہارا عشق تمہیں سجدے میں گرا دیتا ہے۔ پھر تمہاری یہ لگن تمہارے رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اور جسے وہ اپنی پسند بنا لے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے، پھر دنیا اسے لاکھ رد ہی کیوں نہ کرے۔
اللہ تو محبتوں کا امین ہے، پھر وہ کیسے تمہیں تمہاری محبت سے محروم رکھ سکتا ہے؟ تم اسے راضی کر لو، وہ تمہیں راضی کر دے گا۔ معاملات خدا کے سپرد کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی بھی افسوس نہیں ہوتا۔ دکھ حد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پھر وقت تہجد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا۔ کوئی تو بات ہے جو پس پردہ چھپی ہوئی ہے، ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر زار زار نہیں روتا۔ نصیب کے بچھڑے اکثر مل جاتے ہیں، مگر جو اپنی مرضی سے رخصت ہو جائیں وہ پھر واپس کبھی نہیں لوٹتا۔ انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ، دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھولتا۔ خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے، پھر وہ اپنی عبادات کو تسبیح کے دانوں میں نہیں پروتا۔ اس کی رضامندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے، وہ تو بس کن کہتا ہے، وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا۔ تمہاری خدا سے یہ دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے، تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ عرش تک پہنچ جانے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں، اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا۔ اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو، صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو لگا رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا ہے تو تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر نوازنا چاہتا ہو، اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ غم بس کچھ وقت کا حصہ ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدلتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بھولتے نہیں ہیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں دے دیتے ہیں کہ انسان کو ماضی یاد تو آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ کی محبت ہے کہ وہ ہمارے حافظے میں پھر بس انہی چیزوں کو رکھتا ہے جن سے ہمیں تکلیف نہیں ملتی، یا جن کو یاد کر کے ہم غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکے جن سے ہمیں بس تکلیف ملتی ہے، جو سوائے کرب کے کچھ بھی نہیں۔ وہ خیالات سے واقف ہے،